عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کا آغاز۔ پی آئی اے کا ملک میں فضائی آپریشن کو جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ سخت ایس او پیز کے ساتھ کل سے اندرون ملک پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان بھی ایس او پیز طے پا گئے۔ سندھ حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی مخالفت کر دی۔ اس سال تو یہ ہم طے کر لیں اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں۔ میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں، تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں؟ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا، بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا۔ ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہے، مزید لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لاک ڈاؤن سے پاکستان میں 15 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو۔ صوبوں سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اپیل۔ کہا دیگر ممالک معیشت اور ہم لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے فیصلے پر طبی عملے کی پریشانیوں کا احساس ہے۔ وزیر اعظم نے اس عید کو مختلف قرار دے دیا۔ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے، اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ عید مختلف ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے۔ گاڑیاں بنانے والی صنعت اور ان کے شو رومز، موٹر سائیکلز بنانے والی صنعت اور ان کے شو روم، اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے۔ حماد اظہر کا پیر سے گاڑیوں کی صنعت اور شو رومز کھولنے کا اعلان۔ بڑے شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ صوبوں پر چھوڑ دیا گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں حکومتی فیصلوں سے اسپتالوں کا نظام مفلوج ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا 6 سے 8 ہفتے میں پاکستان میں دوا تیار ہو جائے گی۔ امریکی فارماسیوٹیکل نے پاکستانی کمپنی کو لائسنس دے دیا۔ دوا نہ صرف پاکستان بلکہ 127 ملکوں کو بھیجی جائے گی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی۔ یہ ایک ٹیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی، اور اس کا نام ہے ریمیڈزویر، اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ لاڑکانہ میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی مبینہ طور پر کرونا وائرس سے ہلاکت کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تحقیقات اور مشتبہ افراد سے رابطے میں رہنے والوں کو ٹریس کرنے کا حکم۔ پی پی رہنما سہیل انور سیال کہتے ہیں مرنے والوں کے اہل خانہ اور 35 قریبی افراد میں کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ غیر قانونی طریقے سے لاڑکانہ آنے والوں کی وجہ سے وائرس پھیلا۔ بجلی اور گیس کے بلوں پر رعایت نہیں ملے گی۔ کوئی ادارہ اپنے ملازمین کو نوکری سے نہ نکالنے اور تنخواہ کی ادائیگی کا پابند ہوگا۔ دکان، مکان اور دفتر کے کرائے کی ادائیگی مؤخر، جائیداد کا مالک معذور یا بیوہ ہو تو کرایہ دینا ہوگا۔ گورنر سندھ نے کرونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ موجود ہے 2 وزراء اعظم، 1 صدر، ملک کے 3 اعلیٰ ترین سابق عہدیداروں کی ایک ساتھ احتساب عدالت میں طلبی۔ یوسف رضا گیلانی پر 2008-9 میں توشہ خانے سے مہنگی گاڑیاں آصف علی زرداری اور نواز شریف کو دینے کا الزام۔ نیب کے مطابق گاڑیاں سعودی عرب، یو اے ای اور لیبیا سے تحفے میں آئیں، جو صرف 15% ڈیوٹی ادا کرنے پر میاں صاحب اور زرداری صاحب کو دے دی گئیں۔ ڈیوٹی بھی منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے والے اکاؤنٹ سے عبدالغنی مجید اور انور مجید نے ادا کی۔ شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ اور اثاثوں کا نیا ریفرنس تیار۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حسن، حسین نواز اور سلمان شہباز مرکزی ملزمان۔ نیب لاہور کی جانب سے 7 ارب روپے کے ریفرنس کا مسودہ ہیڈ کوارٹرز کو موصول۔ 16 ملزمان، 4 وعدہ معاف اور 100 گواہ شامل۔ نیب کے ہر کیس اور ریفرنس کے پیچھے عمران خان ہیں۔ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ کہا نیب کا ذرائع سے خبر چلوانے کا مقصد میڈیا ٹرائل کرنا ہے۔ شریف خاندان کے خلاف ایک اور ریفرنس بنانے سے عمران خان کی کرپشن نہیں چھپے گی۔ نیب کو آٹا چینی چوری کا 507 ارب کا ڈاکہ نظر نہیں آتا۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے شرح سود مزید 1% کم کر کے 8% کر دی۔ پالیسی بیان کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی سے مہنگائی میں بھی کمی ہوئی۔ رواں سال مہنگائی 11%، جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 سے 9% رہنے کا امکان۔
सिंध की ज़राअत एक बार फिर टिड्डी दल के निशाने पर, मगर महकमा ज़राअत ने टिड्डियों के खात्मे के नाम पर कौमी खजाने को 60 करोड़ का चूना लगा दिया। रकम वसूल करके भी कोई काम ना किया। काश्तकार कहते हैं नुमाइशी काम करके करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए। जी डॉक्टर बाबर अवान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी आएगा नंबर जी, आपका नंबर आएगा जी। Thank you, Mr. Speaker. As a proponent of this motion, I'll try to deal 4 points only. असद उमर साहब उस कमेटी को हेड करते हैं जो सारी डिटेल्स जिसके पास हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि बाकी टाइम मैं उनको दूं। मुझे दो बातें एज फेयर कमेंट राइट इन द बिगिनिंग आई मस्ट शेयर विद द हाउस। एक तो ये कि ये कोविड-19 स्पेसिफिक सेशन अमूमी तौर पे कोविड-19 स्पेसिफिक ही रहा। जो पॉलिटिकल रेटरिक है हस्बे ज़रूरत, नज़रिया ज़रूरत, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी वैरायटी आती है और डाइवर्जेंस आती है मुख्तलिफ तजावीज़ के अंदर से और मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर से, उसमें से रोड मैप निकाला जा सकता है। Not only that I am sitting here and I have been taking notes, the Secretary of Parliamentary Affairs along with 5 other experts, they are designated to sit in my chamber, which is chamber number 113, and everybody is taking notes. I assure this Honourable House that whatever suggestions have come, हम वो सारी suggestions असद उमर साहब खुद सुनेंगे, इसके अलावा बाकी इदारों और बाकी जगह पे उनको हम पहुंचाएंगे। मुझे ये कहने में भी कोई बात नहीं है कि इस मुल्क में ख़वातीन की आबादी इज़ अबाउट 51%, और यहाँ 3 ख़वातीन ने जो बात की, हमारी बहनें ज़ायदा साहिबा, आलिया मलिक और शाजिया साहिबा ने, उनकी तकरीरों में पॉलिटिकल रेटरिक कम था और तजावीज़ ज़्यादा थी। उसके साथ ही जो तजावीज़ आई, मिसाल के तौर पे हैदर होती साहब ने दी, अभी एहसन साहब ने कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कमेटी के अंदर हमारी मीटिंग्स हुई दोनों हाउसेस की, 9 दफ़ा कमेटीज़ मिली हैं और उनके अंदर ब्रीफिंग्स भी हुई, और वहाँ जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के हैं 3 बार उन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर जाके ब्रीफिंग दी। और इसके बाद जब ये ऐवान इस सेशन को ख़त्म करके उठेगा, उसके बाद दरमियान में हम एक सेशन मुनक्कद करेंगे बजट सेशन से पहले, और उस सेशन के अंदर भी हम जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनके ऊपर अगर कोई चाहेगा कि उसको ब्रीफिंग दी जाए, तो जो हेल्थ के SAPM है वो ब्रीफिंग हम उनको अभी कह देते हैं कि वो तैयारी करें उसकी। दिस इज नंबर 1। There are 2 more things which I'll touch, Mr. Speaker. पहला तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में मुशावरत का नतीजा ही था कि ये ऐसा वबा आई कि जिसके लिए हमारे 2 बॉर्डर्स अटैच थे, एक गिलगित बल्तिस्तान में से और दूसरा बॉर्डर हमारा ईरान के साथ तफ्तान में से। और ये कौमी इदारों के लिए मैं समझता हूं कि एक हरफ़े सिपास पेश करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, NDMA की क़यादत में, हेल्थ हमारा जितना भी अमला और हेल्थ की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी क़यादत में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ओनली ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग ऑफ द फेडरेशन एट टोटलिटी, एट इंटायरली, लार्जली। उन सब ने बड़ी हिम्मत की है, इसलिए कि इस कोरोना का खौफ इस कदर है कि जायज़ तौर पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग जिनको समझ है अभी वो कर रहे हैं, और खुदा ना करे कि इसमें कोई इजाफा हो। जो यहाँ और टैग किए गए उनमें से पहला 18वीं आईनी तरमीम का इशू है। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं गवर्नमेंट की पोजीशन भी रखूंगा आपके सामने। जी ये कोई बीमार हो गए, क्या हुआ? आमिर साहब आप जरा देखें, आमिर डोगर साहब।
جی منیر اور اگزئی صاحب ہے، میرا خیال اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے، تو سارجنٹس کو بھی اور تمام ممبران کو کہوں گا کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی کال کریں اور فوری طور پر جو ہے وہ ڈسپینسری سے ڈاکٹر کو بلائیں. ان کو جی ڈاکٹر کو بلائیں. جی جی آ رہا ہے ڈاکٹر. جی جی ہاں کہہ دیا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، پیغام دے دیا. جی ڈاکٹر بابر اوان صاحب. 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہاں بات ہوئی مسلسل. میں گورنمنٹ کی پوزیشن ایوان میں رکھنے سے پہلے